بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو یاد رکھنا، مشکل ترین لمحہ ہے جہاں انسان حقوق العباد کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ کہیں ماں کا حق دینا، کہیں بیٹی کا حق دینا، کہیں بہن کا حق دینا، کہیں ہمسائے کا حق دینا، کہیں دوست و عزیز و انصار کا حق دینا۔ کتنا مشکل لمحہ ہوگا میرے دوستو۔ مشکل وہ لمحہ ہوگا جب میری نیکیاں دوسرے کے کھاتے میں جا رہی ہوں گی اور اس کے گناہ میرے کھاتے میں آ رہے ہوں گے، اور نامہ اعمال میرے ہاتھ میں ہوگا، لکھا ہوا ہوگا، ایک ایک شے درج ہوگی، ایک ایک بات لکھی ہوئی ہوگی، لکھا ہوا ہوگا تیری فلاں نیکی فلاں کو دی گئی، فلاں نیکی فلاں کو دی گئی، فلاں نیکی فلاں کو دی گئی، فلاں عمل فلاں کو دیا گیا۔ چیخ کر کہے گا اللہ سائیں آج تو مجھے عمال کی ضرورت ہے، آج تو مجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے، آج تو مجھے ایک ایک شے کی ضرورت ہے۔ اے میرے رب مجھے بتا تو صحیح میرا یہ عمل اسے کیوں دیا ہے، میری یہ نیکی اسے کیوں دی ہے، میری یہ نیکی اسے کیوں دی ہے۔ آواز پروردگار آئے گی تو دنیا میں اس کا حق کھا کے یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہے، تو سن میرا بندہ میں تو عادل ہوں نا، تو نے اس کا حق دنیا میں کھایا ہے، میں نے اسے آخرت میں اس کا حق ادا کر دیا۔ گھبرا تو نہیں گیا میری باتوں سے؟ اور میرے دوستو یاد رکھنا اس وقت جو بڑی مشکل ہوتی ہے، کئی بندوں کو جب سمجھایا جاتا ہے جناب علی ایسا کام نہ کیجئے، آخرت ہے اور بڑی سخت ہے، موت ہے تو بڑی سخت ہے، ایک دن آ رہا ہے جس دن حساب ہوگا، تو بندے بڑی ڈٹھائی سے کہتے ہیں ہاں صحیح ہوگا حساب تو دیکھ لیں گے، ہوگا حساب تو دیکھ لیں گے۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو بزرگوں، جس طرح خدا کا منکر کافر ہے، جس طرح نبی کا منکر کافر ہے، اسی طرح آخرت کا منکر بھی کافر ہے، آخرت کا منکر بھی کافر ہے، یوم حساب کا منکر بھی کافر ہے۔ روزانہ نماز پڑھتے ہو نا، سورہ مبارکہ الحمد پڑھتے ہو، ابتدائی آیات میں کیا پڑھتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، اور وہ کیسا رب ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اگلی آیت کیا پڑھتے ہو؟ مالکی یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ روز حساب کا مالک ہے۔ اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے ہیں تھوڑا اور قرآن سناؤں آپ کو، جہاں اللہ تجھے اور مجھے متوجہ کر رہا ہے ہر شے کا انکار کرنا، میری آخرت کا انکار نہ کرنا، میرے حساب کا انکار نہ کرنا۔ سورہ مبارکہ انفطار ہے، 30واں پارہ ہے قرآن کا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين ان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم۔ میرا رب کہہ رہا ہے، 30واں پارہ ہے، گھر کو لوٹ کے جانا نا، اس 30ویں پارے کو کھول کے مصلی پہ بیٹھ کے پڑھنا، اس کی ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھنا۔ تیرا رب کہہ رہا ہے اس وقت کو یاد کر جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، قبریں اپنے اندر سے مردوں کو نکال کے باہر پھینکیں گی، پھر اس نفس کو پتا چلے گا آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا ہے، آگے کیا بھیجا ہے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ کتنا میٹھا لے جاؤ میرے دوستو، توجہ رکھنا، تیرے رب کا لہجہ ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اور انسان بتا تو صحیح نا وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا ہے؟ کتنا کریم تیرا رب ہے، ہاتھ سر اٹھانا، کتنا کریم تیرا رب ہے۔ الذی خلقک، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، فسواک، پھر تجھے متناسب بنایا ہے، فعدلک، پھر تیرے ساتھ عدل کیا ہے، اور اس کے عدل کا کمال کیا ہے؟ فی ای صورت ما شاء رکبک،
جو تصویر اسے پسند آئی ہے اسی تصویر میں اس اللہ نے تجھے پیدا کر دیا ہے. کسی کو کالا بنایا تو کسی کو گورا, کسی کا قد لمبا بنایا تو کسی کا چھوٹا, کسی کو پتلا بنایا تو کسی کو موٹا. میرا رب کہہ رہا ہے جو تصویر مجھے پسند آئی ہے, هو الذی یصورکم فی الارحام, وہی اللہ ہے جو رحم مادر میں تیرا فوٹو بناتا ہے. هو اللہ الخالق البارئ, گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے, هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى, وہی اللہ ہے جو خالق بھی ہے, بارئ بھی ہے, مصور بھی ہے, اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. اور اگلا لفظ کیا کہتا ہے, کلا بل تکذبون بالدین, خبردار میرے حساب کے دن کو مت جھٹلانا, میرے محشر کو مت جھٹلانا. میں اٹھاؤں گا تو ضرور اٹھاؤں گا, حساب دوں گا تو ضرور دوں گا. کلا بل تکذبون بالدین, خبردار مت جھٹلانا. تھوڑا اور قرآن سنا دوں اگر آپ پہ گراں نہیں گزر رہا ہے تو. کیا کہہ رہا ہے میرا رب, کلا بل تکذبون بالدین, خبردار ہرگز ہرگز میری آخرت کے دن کا انکار نہ کرنا. ان علیکم لحافظین, کیا تو نہیں جانتا ہے کہ تیرے رب نے تیرے کندھوں پر محافظ بٹھا رکھے ہیں. کیسے محافظ ہیں, وہ رشوت نہیں لیتے ہیں, وہ نگاہیں نہیں چراتے ہیں, وہ غلط نہیں لکھتے ہیں. ادھر کی زمین ادھر کر دی, ادھر کا ٹکڑا ادھر کر دیا, ادھر کی بات ادھر کر دی, ادھر کی بات ادھر کر دی, ادھر کمال ادھر کر دیا, ادھر کمال ادھر کر دیا, ادھر کی ادھر لگا دی, ادھر کی نا نا. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین, اللہ خود ان کی تعریف کر کے کہہ رہا ہے وہ کاتبین لکھنے والے ہیں, کرامن عزت والے ہیں. اگلا کمال کیا ہے, یعلمون ما تفعلون, جو کچھ تم کرتے ہو دن کی روشنی میں کرو اس کو بھی جانتے ہیں, رات کے اندھیروں میں کرو اس کو بھی جانتے ہیں, جلوت میں کرو اس کو بھی جانتے ہیں, خلوت میں کرو اس کو بھی جانتے ہیں, دوستوں میں کرو اس کو بھی جانتے ہیں. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ جانتے ہیں. کرامن کاتبین, عزت والے ہیں, لکھنے والے ہیں. یعلمون ما تفعلون, جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتے ہیں. فرمایا پھر خیال رکھنا جو وہ لکھ دیں گے, ایک ادھر لکھنے والا ہے, ایک ادھر لکھنے والا ہے. ادھر والا برائیاں لکھتا ہے, ادھر والا نیکیاں لکھتا ہے. رب کیا کہتا ہے, یہ جو لکھیں گے اسی کے مطابق تمہارا حساب ہوگا. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم, نیکیاں کرو گے تو نعمتوں والی جنت نصیب ہوگی, برائیاں کرو گے تو ٹھکانہ جہیم اور جہنم ہوگا. یہ فاصلہ. اللہ محمد متوجہ رہنا. مجھے ایک اور جملہ یاد آ گیا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب جب جنگ صفین سے پلٹ رہے تھے, کیا کمال کلام ہے تیرے مولا علی کا, کیا کمال پیغامات ہیں تیرے آقا علی کے. ہزاروں کا لشکر علی کے پیچھے تھا, بعض نے 90,000 لکھا ہے, بعض نے 80,000 لکھا ہے. علی آگے آگے ہے, لشکر پیچھے پیچھے ہے. سامنے قبرستان نظر آتا ہے, سامنے قبریں نظر آتی ہیں. علی رک جاتے ہیں, قبر والوں کو علی خطاب کرتے ہیں. اور میرے دوستو خیال رکھنا, ظاہراً قبر والوں کو خطاب تھا لیکن حقیقت میں قبروں میں جانے والوں کو خطاب تھا. وہ تو جا چکے ہیں نا قبروں میں, اب ہم ہیں جو قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں, اب ہم ہیں جن کی تیاری قبر کی طرف ہے. اور ان لوگوں کو مولا علی کا خطاب سناتا ہوں, چاہے ان میں میں شامل ہوں یا آپ شامل ہیں, جن کو علی قبر کی تیاری کا طریقہ بتا رہے ہیں. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے. علی قبرستان کے سامنے رک جاتا ہے اور کیا عجب عجب باتیں ہیں, کیا لطف بھرے جملے ہیں, کیا فکر کی باتیں ہیں, کیا آخرت سے محبت کا درس ہے, کیا آخرت کی تیاری کا پیغام ہے. فرماتے ہیں یا اہل الدیار الموحشہ و یا اہل الغربہ و یا اہل التربہ و یا اہل الوحشہ, اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں, اے غربت کے گھروں میں بسنے والوں, اے تاریکی کے مکانوں میں بسنے والوں, بڑی بڑی کوٹھیوں کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے, بڑے بڑے محلات
اولاد کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ یہ مرحومہ بی بی کہاں چلی گئی ہے؟ آپ کے بزرگان کہاں چلے گئے ہیں؟ یہ ہزاروں مرحومین جن کی فاتحہ پڑھائی جاتی ہے یہ کہاں چلے گئے ہیں؟ اس ٹھکانے کی طرف جس کو دیکھ کے علی خطاب کر رہا ہے۔ متوجہ بیٹھے ہو، سنو مولا علی کا خطاب، سارے سننا چاہتے ہیں۔ اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والو، مل خبر عندک، بتاؤ تو صحیح کیا خبر ہے تمہارے پاس؟ بتاؤ کیسے گزر رہی ہے؟ بتاؤ بڑے محلوں سے نکل کر قبر کے اس گڑھے میں لیٹنے والے تمہارے ساتھ کیا بیت رہا ہے؟ کیسا موسم ہے اندر کا؟ کیا فضا ہے اندر کی؟ کیا ماحول ہے اندر کا؟ فرماتے ہیں مل خبر عندک، بتاؤ تو صحیح کیسے گزر رہی ہے، کیسے گزارا کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں ٹھہرو، پہلے میں علی تمہیں بتاتا ہوں جو تم پیچھے چھوڑ کے گئے تھے تمہارے اس مال کے ساتھ کیا ہوا ہے، تمہارے خاندان کے ساتھ کیا ہوا ہے، تمہاری بیوی کہاں چلی گئی ہے، تمہارا گھر کہاں چلا گیا ہے، تمہارا مال کہاں چلا گیا ہے؟ فرماتے ہیں ٹھہرو، پہلے میں علی تمہیں خبر دیتا ہوں ان چیزوں کی جن کے تم دل دادا تھے، پھر تم مجھے خبر دینا گزر کیسے رہی ہے۔ علی فرماتے ہیں سنو، اما الدور فقط سکنت، اما الاموال فقط قسمت، واما الازواج فقط نکحت۔ فرمایا سنو، بڑے بڑے مکانوں سے تمہیں بڑا شغف تھا، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنا پسند کرتے تھے، کئی غریبوں یتیموں کی زمینوں کو ہتھیا کر اپنا محل تیار کر لیا۔ علی ان سب کو پیغام دے کر کہتے ہیں اما الدور فقط سکنت، وہ جو تمہارا مکان تھا اس میں کوئی اور رہنے لگ گیا ہے، تمہارا بسیرا ختم ہو چکا ہے، تمہارا ٹھکانہ ختم ہو چکا ہے۔ زیادہ بڑی سے بڑی بات جھک محلے والے کیا ہوتی ہے کہ ہم تختی کو بدل دیتے ہیں، فلاں ابن فلاں مرحوم، اکثر تو یہ ہوتا ہے جس بیٹے کے نام ہوا اس نے اپنی تختی لگا دی ہے۔ یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے، اگر کوئی لائق اولاد ہے تو اپنے باپ کے نام کے ساتھ مرحوم لکھ کر اس تختی کو وہاں رہنے دے۔ علی فرماتے ہیں سنو، مکان تو وہیں کھڑا ہے لیکن بسنے والے تبدیل ہو چکے ہیں، رہنے والے بدل چکے ہیں، تم کہیں اور چلے گئے ہو، پیچھے اوروں کا بسیرا ہو گیا۔ اچھا مولا پھر فرمایا وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، وہ جو تمہارا ڈھیر سارا میری طرف توجہ رکھنا دوستو، وہ جو تمہارا ڈھیر سارا مال تھا، وہ جو تمہارا پیسہ و دولت تھی، وہ جو تمہاری زمینیں اور جائیدادیں تھی، سنو ان کا بٹوارا ہو چکا ہے، وہ تقسیم ہو چکے ہیں، کوئی کہاں لے گیا، کوئی کہاں لے گیا، کوئی کدھر چلا گیا، کوئی کدھر لے گیا، کسی نے زمین کا کون سا ٹکڑا لے لیا، کسی نے ملتان میں واپٹا ٹاؤن کا پلاٹ لے لیا، کسی نے ڈی ایچ اے کا پلاٹ لے لیا، اور تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ نہ پلاٹ تمہارا رہا ہے، نہ مکان تمہارا رہا ہے۔ اما الازواج فقد نکحت، وہ بیویاں جن کی خاطر تو نے قطع تعلق کیا تھا، ماں کو دھکے تک دیے تھے، آج وہ بھی تمہاری حکومت سے نکل چکی ہے، وہ بیٹھی رہے تو ان کی مرضی، نکاح کر لے تو ان کی مرضی، تمہارا دستی حکومت ان سے نکل چکا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء والی بات اب ختم ہو چکی ہے، اس لیے کہ اب وہ بیوہ ہو چکی ہے۔ علی فرماتے ہیں یہ تین کام، توجہ رہے، یہ تین کام تمہارے پیچھے ہوئے ہیں، اب علی کو بتاؤ قبروں میں کیسے گزر رہی ہے، اب علی کو بتاؤ قبروں میں کیسے بسیرا ہے۔ خدا کی قسم میرے علی فرماتے ہیں کاش اے قبر والو تم بول سکتے ہوتے اور دنیا سن سکتی ہوتی، تو علی جانتا ہے تم ہر پہلو پہ کہہ رہے ہو لو ان لنا کرہ لنکون من المؤمنین، اے اللہ ہمیں پھر لوٹا دے، ہمیں پھر لوٹا دے، یہ قبروں میں جانے والوں کی خواہش ہوگی، ہمیں پھر لوٹا دے، اب ہم تیرے مومن بندے بن جائیں گے، اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اب ہم سود نہیں کھائیں گے، اب ہم حرام نہیں کریں گے، اب بیٹی بہن کا حق نہیں کھائیں گے، اب ہم سائے کو تنگ نہیں کریں گے، ایک انچ کسی کی زمین کا ٹکڑا نہیں لیں گے، اب ہم کوئی حرام نہیں کریں گے۔ لیکن قبر میں ایک آواز آتی ہے، علی فرماتے ہیں وہ آواز کیا ہوتی ہے؟ وہ آواز آتی ہے او قبر میں آہیں بھرنے والا، او قبر میں صدائیں پلٹنے کی صدائیں لگانے والا، سن اب حساب کا دن آ گیا ہے، عمل کا دن ختم ہو چکا ہے، عمل کا دن گزر رہا ہے میرا اور آپ کا۔ وہ جو قبر میں چلے گئے ان کا عمل کا دن ختم ہے، ان کا حساب آنے والا ہے، حساب آنے والا ہے۔ تھوڑا اور قرآن سنا دوں، تھکے تو نہیں بیٹھے میری بات؟ سورہ مبارکہ زلزال کمال کا میسج ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. فرمایا ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن زمین کو ہلاوا آئے گا. زمین ہلے گی تو اتنا ہلے گی جو کچھ اس کے اندر ہوگا ہر شے نکال کے باہر پھینک دے گی. یہ ہیرے جواہرات باہر ہوں گے, یہ خزانے باہر نکل آئیں گے. اور کہا یہ کون سا وقت ہوگا جب زمین تڑپ رہی ہوگی, مائیں نوزیدہ بچوں کو پھینک کے بھاگ جائیں گی, باپ بیٹے سے دور ہوگا, بیٹا باپ سے دور ہوگا, ماموں کو بھانجے کا خیال نہ ہوگا, بھانجے کو ماموں کا خیال نہ ہوگا, قریبی ترین دوست چھوڑ کے بھاگ رہا ہوگا. لیکن اس ماحول میں ایک ایسی شخصیت بھی ہوگی جو زمین کو کہے گی مالہا, زمین بتا تجھے کیا ہو گیا ہے, زمین بتا تجھے کیا ہو گیا ہے. قال الانسان مالہا, زمین بتا تجھے کیا ہو گیا ہے. جب میرے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام امام پنجم سے پوچھا گیا فرزند زہرا جب نفس نفسی کا عالم ہوگا, مائیں نوزیدہ بچوں کو پھینک کے بھاگیں گی, باپ بیٹے سے دور اور بیٹا باپ سے دور ہوگا, وہ کون ہوگا جو تڑپتی ہوئی زمین کو کہہ رہا ہوگا مالہا, اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے. فرمایا وہ صاحب اطمینان جدی علی ابن ابی طالب میرا دادا علی حیدر کرار ہوگا, جو زمین کو کہہ رہا ہوگا زمین بتا تجھے کیا ہو گیا ہے. پھر قرآن آگے بڑھتا ہے تو کہتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. دوستو یہ عام دن, توجہ رکھنا, یہ عام دن نہیں ہوگا. یہ کون سا دن ہوگا جس دن گروہ در گروہ لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا. یہ کلخانی کی مجلس ختم ہوگی نا, اب سارے باہر نکلیں گے 5-5 7-7 کی ٹولیوں کی صورت میں. قرآن مثال دے رہا ہے تیری زندگی کی مثال سے جوڑ کر, ایسے قبروں سے اٹھایا جائے گا. قبرستان سے 5-5 کی ٹولیاں نکل رہی ہوں گی, 10-10 کی ٹولیاں نکل رہی ہوں گی, لیکن ماحول ویسا نہیں ہوگا جیسا یہاں ہوتا ہے. ایک دوسرے سے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے, آج مولوی نے بڑی تقریر کی ہے, آج مولوی نے صحیح نہیں کی ہے, آج مولوی نے فلاں کیا ہے, آج کلخانی لمبی ہو گئی ہے. وہاں ہر کسی کو اپنی فکر پڑی ہوگی, ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا. اٹھیں گے, قرآن کہتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. کیوں اٹھایا جائے گا؟ تاکہ ان کو ان کے کرتوت دکھائے جا سکے, تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جا سکے, تاکہ یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ سب کچھ انہیں دکھایا جا سکے. دوستو توجہ رکھنا, مفسرین نے لکھا ہے سکرینے آویزاں ہو جائیں گے. ہر کسی کا اعمال نامہ آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہوگا. 70 سال زندگی گزاری ہے, 15 سال نابالغی کے نکال کے باقی 55 سال تو کیا کرتا رہا ہے. یہ تیرے جلوت کے اعمال ہیں, یہ تیرے خلوت کے اعمال ہیں, یہ تیری جوانی کی بدرائیاں بدعملیاں ہیں, یہ تیرے بڑھاپے کے عمل ہیں, یہ تیرے صبح کے عمل ہیں, یہ تیرے شام کے عمل ہیں, یہ تیری بدکاریاں ہیں, یہ تیری نیکیاں ہیں, یہ تیرے اچھے کام ہیں, یہ تیرے برے کام ہیں. پوری فلم چل رہی ہوگی اور اللہ کہے گا بتا کیا کیا کرتا رہا ہے. روایات کہتی ہیں دوستو توجہ رکھنا, اس وقت یہ انسان اپنے اسی ڈٹھائی پن کا مظاہرہ کر کے کہے گا نہیں میرے اللہ یہ تو میں نے نہیں کیا ہے. آواز آئے گی کیا میں نے قرآن میں نہیں کہا تھا ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین؟ میں نے محافظ بٹھائے ہیں, اور وہ محافظ جو کرامن عزت والے ہیں, لکھنے والے ہیں, یعلمون ما تفعلون, جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتے ہیں. اب یہ تمہارا اعمال نامہ میرے ان پاکیزہ ملائکہ نے لکھا ہے, امین ملائکہ نے لکھا ہے. نہیں اللہ سائیں میں نے تو یہ نہیں کیا ہے, یہ کام تو میں نے نہیں کیا ہے. آواز آئے گی اچھا پھر اس کا منہ بند کر دیا جائے. میرے دوستو ذرا غور تو کرو نا, تصور تو لو قرآن کے اس میسیج پر کہ جب میری زبان بند ہو, کتنا فر فر بول رہا ہوں, ادھر میری زبان بند ہو جائے گی, ادھر زبان بند ہوگی, ادھر اللہ اس کے جسم کے اعضاء کو حکم دو گا آنکھوں تم بتاؤ یہ کیا دیکھتا رہا ہے, کانوں تم بتاؤ یہ کیا سنتا رہا ہے, ہاتھوں تم بتاؤ یہ کیا کرتا رہا ہے, پاؤں تم بتاؤ یہ تمہارے ذریعے چل کے کہاں کہاں جاتا رہا ہے. مجھے دوستو ایمان سے بتانا کہاں جائے گی میری بہار
بہادری، جب میری آنکھیں میرے خلاف ہو جائیں گی، جب میرے ہاتھ میرے خلاف ہو جائیں گے، جب میرے پاؤں میرے خلاف ہو جائیں گے، جب میرا بدن میرے خلاف گواہی دے رہا ہوگا، جب پورا بدن کہے گا اللہ سائیں آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، کانوں سے یہ سنا ہے، ہاتھوں سے یہ کیا ہے، پاؤں سے فلاں جگہ پہ چل کے گیا ہے، پھر آواز آئے گی اس کا منہ کھول دیا جائے، منہ کو کھولا جائے گا، پھر کہا جائے گا اب بتا، کہے گا نا اللہ سائیں مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ دوستو خدا حجت تمام کرے گا، اور کیا کرے گا؟ زمین کے اس ٹکڑے کو حاضر کرنے کا حکم دے گا جس پر ہم گناہ کر رہے ہوں گے، چاہے وہ جھک محلے کا ٹکڑا ہو، چاہے وہ ملتان کا ٹکڑا ہو، چاہے وہ لئے کا ٹکڑا ہو، پنجاب کا ہو یا کسی غیر پنجاب کا، وہ ٹکڑا حاضر ہو جائے گا اور کہے گا یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیری اس زمین پر اس بدبخت نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا۔ ہاں جب امام علیہ السلام ان آیات کی تفسیر بیان کر رہے تھے تو ایک شخص رونے لگ گیا۔ ہم تو پکے لوگ ہیں نا دوستو، اتنا کچھ سن کے نہ میرے پڑھنے والے کی آنکھوں میں آنسو ہیں نہ سننے والوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اس لیے کہ ہم بڑے دل کے لوگ ہیں، پکے دل کے لوگ ہیں۔ لیکن جب امام اس کلام کو بیان کر رہے تھے، جو امام کے سامنے بیٹھے تھے وہ رونے لگے اور گریہ کرنے لگے، اس لیے کہ میرے کلام اور امام کے کلام میں فرق ہے۔ امام کا کلام روحانیت سے لبریز تھا، رونے لگے۔ روتے روتے ایک شخص اٹھتا ہے اور اٹھ کر کہتا ہے فرزند رسول آپ بتائیے کوئی ایسا عمل ہے جس کو اب ہم کرنا اگر شروع کر دے تو اللہ میری ساری لغزشوں کو معاف کر دے، میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا ابن رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے فرشتوں کی کتاب سے میرے گناہ مٹ جائیں، زمین کے ٹکڑے سے میرے گناہ مٹ جائیں، میرے بدن کے اعضاء سے میرے گناہ مٹ جائیں۔ امام فرماتے ہیں ہاں ایک عمل ہے۔ مولا وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا اس کا نام ہے استغفار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ فرمایا یہ تسبیح پڑھتا چلا جا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے پیغمبر سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ اعمال میں سے کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا الاستغفار۔ میرے دوستو تسبیح ہاتھ میں اٹھا کر استغفار پڑھتے چلے جاؤ، جب موقع ملے تنہائی میں بیٹھ جاؤ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح میرے رب کو اتنی پسند ہے کہ میرے امام صادق فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہگار اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اللہ سب سے پہلے فرشتوں کی کتاب سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ فرشتوں کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرشتوں کی کتاب سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور پھر جب یہ تسبیح بڑھتی ہے تو پھر اللہ اس کے بدن کے اعضاء سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب یہ تسبیح اور بڑھتی ہے تو پھر اللہ زمین کے ٹکڑے سے بھی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور جب تسبیح اور بڑھتی ہے تو رب کی آواز آتی ہے او میرے ملائکہ میرے اس بندے پہ گواہ رہنا، اس نے اتنا استغفار کیا ہے کہ میں نے اس کے سارے گناہ مٹا کر اسے ایسے بنا دیا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا۔